غلط اقدام کبھی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچا سکتا، خواہ اس کو کرنے والے کتنے ہی مخلص اور مقدس ہوں۔ مولانا حمید الدین فراہی 1863 تا 1930 ایک بلند پایہ محقق اور مفسر تھے۔ اردو کے علاوہ عربی، فارسی، انگریزی اور عبرانی زبانیں بخوبی جانتے تھے۔ تقدس اور اخلاص اور اتباع سنت میں ان کو کاملیت کا مقام حاصل تھا۔ اردو یونیورسٹی کا تخیل جس نے بالآخر جامعہ عثمانیہ حیدرآباد کی صورت اختیار کی، انہی کے ذہن کی تخلیق تھی، اگرچہ جغرافی اور زمانی حقائق نے 1947 کے انقلاب کے بعد اس کا خاتمہ کر دیا۔ عالم اسلام میں ذہنی انقلاب پیدا کرنے کے لیے انہوں نے اپنی عربی تفسیر نظام القرآن لکھنا شروع کی، مگر اس کی تکمیل سے پہلے اس دنیا سے چلے گئے۔ وہ شریعت کی بنیاد پر سیاسی نظام قائم کرنے کو مسلمانوں کی اصل اجتماعی ذمہ داری سمجھتے تھے۔ ملکوت اللہ کے نام سے انہوں نے اس موضوع پر ایک عربی رسالہ بھی لکھا ہے۔ یہ کہنا صحیح ہوگا کہ جماعت اسلامی کی حکومت الہیہ کسی حد تک انہی کے افکار کی عملی صورت تھی، مگر ہند و پاک اور بنگلہ دیش میں یہ جماعت حالات کی چٹان سے ٹکرا کر اسی طرح ختم ہو رہی ہے جس طرح اس دور کی بہت سی دوسری سیاسی تحریکیں طوفان کی طرح اٹھیں اور بلبلوں کی طرح ختم ہو گئیں۔ مولانا فراہی کے شاگرد خاص مولانا امین احسن اصلاحی نے ان کے حالات کے ذیل میں لکھا ہے: علی گڑھ میں مولانا نے انگریزی اور دوسرے علوم کے ساتھ ساتھ خاص توجہ کے ساتھ فلسفہ جدید کی تحصیل کی۔ اس زمانے میں علی گڑھ میں فلسفے کے پروفیسر مشہور انگریزی مستشرق ڈاکٹر آرنلڈ تھے۔ مولانا نے فلسفے کے درس تو ان سے ضرور لیے، لیکن ان سے خوش نہیں تھے۔ وہ آرنلڈ صاحب کو بھی اسی بساط سیاست کا ایک مہرہ سمجھتے تھے جو انگریزوں نے علی گڑھ میں بچھا رکھی تھی۔ علی گڑھ کا حلقہ ڈاکٹر آرنلڈ صاحب کی کتاب پریچنگ آف اسلام کا بڑا مداح تھا، لیکن مولانا اس کتاب کے سخت مخالف تھے۔ وہ فرماتے تھے کہ یہ کتاب مسلمانوں کے اندر سے روح جہاد ختم کرنے کے لیے لکھی گئی ہے۔ ترجمہ قرآن مجید صفحہ 16۔ 19ویں صدی کے نصف ثانی اور 20ویں صدی کے نصف اول میں جو مفکرین اٹھے وہ تقریباً سب کے سب اسی قسم کے خیالات رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ اس دور میں جو بڑی بڑی تحریکیں اٹھیں انہوں نے سیاسی انقلاب کو اسلام کے احیاء کا واحد راستہ سمجھا۔ دنیاوی نتائج کی حد تک یہ تمام تحریکیں ناکام رہیں، تاہم اس سے بھی زیادہ بڑا نقصان یہ ہے کہ ناکامی سے دوچار ہونے کے بعد اس قسم کے لوگوں کو اب کرنے کا کوئی کام ہی نظر نہیں آتا۔ وہ تحریکیں جو آسمانی عزائم کے ساتھ اٹھی تھیں اب بے یقینی اور پست حوصلگی کی سطح پر آ کر ٹھہر گئی ہیں۔ پورے اعتماد کے ساتھ کہا جا سکتا ہے کہ ان تحریکوں نے اپنے سیاسی جہاد میں جو دولت و طاقت خرچ کی ہے ان کو وہ دعوت و اشاعت کے ان غیر سیاسی طریقوں میں خرچ کرتی جن کا تاریخی ریکارڈ پریچنگ آف اسلام میں جمع کیا گیا ہے، تو اسلام کا احیاء شاید آج ایک واقعہ بن چکا ہوتا۔ اس دور کے مفکرین کی بہت بڑی غلطی تھی کہ انہوں نے قتال اور سیاسی معرکہ آرائی کو وہ چیز سمجھ لیا جس کو شریعت میں جہاد کہا گیا ہے۔ امت مسلمہ کا جہاد دعوت ہے، نہ کہ قتال اور سیاسی معرکہ آرائی۔ یہ بات قرآن میں انتہائی طور پر واضح ہے، مگر اس دور کے مجاہدین سے اس بارے میں سخت ذہول ہو گیا۔ نتیجہ یہ ہوا کہ پوری 1 صدی تک یہ لوگ سیاست کے میدان میں قربانیاں دیتے رہے اور کسی نے بھی اس اصل ضرورت کا احساس نہ کیا کہ دین حق کی پیغام رسانی کے لیے دعوتی مہم کا آغاز کیا جائے۔ اگر یہ فکر ہوتا
تو دعوتی انداز کا لٹریچر تیار کیا جاتا، دعوتی انداز کی تنظیم قائم ہوتی، دعوتی انداز کی سرگرمیوں کے لیے منصوبہ بندی کی جاتی۔ اس دور میں دعوت اللہ کے زبردست نئے امکانات پیدا ہو گئے تھے، مگر وہ سب غیر استعمال شدہ حالت میں پڑے رہے، اور تمام لوگ سیاسی قربانیوں کا ٹائٹل لے لے کر اس دنیا سے چلے گئے۔ اس اندوہناک غلطی کی تلافی یہ ہے کہ دعوتی بنیادوں پر اثر نو کام کا آغاز کیا جائے۔ صرف دعوتی کام ہی ہم کو دنیا و آخرت میں سرخرو کر سکتا ہے۔ اس کے سوا جتنے کام ہیں خسرت دنیا والآخرہ کا مصداق ہیں۔ غلط اقدام کبھی صحیح نتیجے تک نہیں پہنچا سکتا، خواہ اس کی پشت پر ہم نے اخلاص اور تقدس کی کتنی ہی مقدار جمع کر دی ہو۔ الرسالہ، اکتوبر 1976، مولانا وحید الدین خان۔